ٹیکسز کی وصولیوں میں کمی، ایف ڈی آر کا متبادل پلان تیار، 216 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز لگانے کا منصوبہ بن گیا۔ دستاویز کے مطابق مختلف اشیاء پر ٹیکسز بڑھا کر ہر ماہ 18 ارب روپے اضافی وصول کیے جائیں گے۔ چینی پر فی کلو 5 روپے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگانے کی تجویز۔ سپلائز اور سروسز کی فراہمی پر ود ہولڈنگ ٹیکس 1% بڑھانے کا پلان بھی زیر غور۔ لیدر اور ٹیکسٹائل پر جی ایس ٹی 15% سے بڑھا کر 18% کی جائے گی۔ صنعتوں کی درآمدی خام مال پر بھی ٹیکس لگے گا۔ نون لیگ نے تمام قومی اور صوبائی امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ اسحاق ڈار نے ٹکٹ ہولڈرز کی فہرست جاری کر دی۔ رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ٹکٹ میرٹ پر تقسیم کیے گئے، اس پر گلے شکوے اور شکایات عام بات ہے۔ 2017 میں سازش کے ذریعے فتنہ ملک پر مسلط کیا گیا، اب عوام بھی جان چکے کہ صرف نون لیگ ہی ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ قصور میں ورکرز کنونشن سے ملک احمد خان بولے کہ تقدیر بدلنے کا نسخہ صرف نواز شریف کے پاس ہے۔ 8 فروری کے بعد ملکی ترقی کا دوبارہ آغاز ہوگا۔ عام انتخابات کے قریب آتے ہی ملک میں سیاسی ماحول گرم، سخت سردی میں پارٹی رہنما اور کارکنان پرجوش۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا آج لاہور میں پاور شو، اپنے حلقہ انتخاب NA 127 میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ منہاج القرآن گراؤنڈ ٹاؤن شپ میں پنڈال سج گیا۔ ایم کیو ایم بھی سیاسی میدان میں متحرک، آج کراچی میں پاور شو ہوگا۔ باغ جناح میں جلسے کی تیاریاں تیز، سٹیج تیار، 10,000 سے زائد کرسیاں لگا دی گئیں۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کیا شہر کے عوام بتا دیں گے، اقتدار اب کراچی کے نمائندوں کو واپس ملنے والا ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ سے قومی کی 40 اور صوبائی اسمبلی کی 70 نشستیں جیتے گی۔ سعید غنی کا دعویٰ، بولے کہ نون لیگ پریشان ہے، وہ کہتے تھے ساڑی گل ہو گئی ہے مگر اب ان کا کام نہیں بن رہا۔ میاں صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ واپس کیوں آیا۔ سعید غنی نے ایم کیو ایم کے حالات بھی قابل رحم قرار دے دیے، بولے کہ ایم کیو ایم والے پریشانی میں انتخابی دفاتر پر حملوں پر اتر آئے ہیں، ایسے حالات خراب ہوں گے۔ جماعت اسلامی کا حکومت ملنے پر بیوروکریسی میں اصلاحات لانے کا اعلان، انگریزوں کا بوسیدہ نظام اور وی آئی پی کلچر بدلنے کا وعدہ۔ مردان میں خطاب کرتے ہوئے سراج الحق بولے خاندانوں کی پارٹیوں سے خلاصی حاصل کیے بغیر ترقی ممکن نہیں، کامیاب ہو کر غیر ترقیاتی اخراجات کا خاتمہ کریں گے۔ نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اشرزئی نے اسلام آباد دھرنا ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں ایران میں پاکستان کی کارروائی میں مارے گئے دہشت گرد لاپتہ افراد ہی تھے۔ مہرنگ بلوچ نے ہلاک دہشت گردوں کو اپنے لوگ کہا، اب مزید کیا ثبوت چاہیے۔ انتظامیہ اور عدلیہ سے اپیل ہے کہ ان کو مزید ڈھیل نہ دیں۔ اسلام آباد کیمپ میں ماسک پہنے لوگ عدم تنظیموں کے دہشت گرد بھی ہو سکتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شہر اقتدار میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے۔ پاک چین سی پیک مشترکہ ورکنگ گروپ کا اجلاس آج ہوگا۔ چینی نائب وزیر خارجہ پاکستان میں موجود سن وائی ڈونگ نے کہا کہ خارجہ پالیسی میں پاکستان کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ چین پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ سندھ میں اہم ترقیاتی منصوبہ سکر حیدرآباد موٹر وے سی پیک سے خارج۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم کو تشویش سے بھرا خط لکھ دیا، لکھا کہ سکر حیدرآباد موٹر وے کراچی اور گوادر بندرگاہوں کے لیے تجارتی راہداری کا ذریعہ ہے جو تاحال نامکمل ہے۔ وفاقی حکومت جلد تکمیل کی ہدایت جاری کرے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا صحافیوں کو 3 اور 7 مرلے کے پلاٹس دینے کا اعلان۔ رپورٹرز، فوٹوگرافر اور کیمرامین کو سہولت ملے گی۔ نیوز روم کے صحافیوں کے تحفظات پر ان کے لیے 15% کوٹا مختص۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ اپلائی کرنے کے لیے آخری تاریخ 28 جنوری ہے، کوشش ہے 8 فروری سے پہلے بیلٹنگ کر دیں۔
ثانیہ مرزا کا سابق شوہر شعیب ملک کے لیے نئی اننگز پر نیک خواہشات کا اظہار۔ سوشل میڈیا پیغام میں ان کی بہن انم مرزا نے لکھا کہ ثانیہ اور شعیب کی طلاق کو کئی ماہ گزر چکے، زندگی کی نازک لمحات میں سب سے درخواست ہے قیاس آرائیوں سے افواہوں سے گریز کریں۔ شعیب ملک نے اداکارہ ثنا سے دوسری شادی کی ہے۔ ملک میں موسم بدستور سرد، پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آج دن کا درجہ حرارت معمول سے بھی کم، شہری ٹھٹھرنے لگے، بالائی علاقوں میں پارہ نقطہ انجماد سے نیچے، سکردو -9، گلگت اور کالام میں -6، دیر اور چترال میں -3 تک گر گیا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم وائٹ واش سے بچ گئی، دورے کے آخری میچ میں فتح کا مزہ چکھ ہی لیا۔ 5ویں T20 میچ میں نیوزی لینڈ کو 42 رنز سے شکست دے دی۔ گرین شرٹس کے 135 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کیویز ٹیم 92 رنز پر ڈھیر۔ نیوزی لینڈ کے 7 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ گیلن فلپس نے سب سے زیادہ 26 رنز بنائے، افتخار احمد نے 3، شاہین آفریدی اور محمد نواز نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ قومی بیٹرز کا ایک اور فلاپ شو، ڈیبیو کرنے والے اوپنر حسیب اللہ 0 پر ہی آؤٹ۔ بابر اعظم چانس ملنے کے باوجود 13، نواز 1، افتخار 5، صاحبزادہ فرحان 19 رنز بنا سکے۔ محمد رضوان 38 اور فخر زمان 33 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ سیریز 4-1 سے نیوزی لینڈ کے نام، افتخار احمد مین آف دی میچ۔ اور ورلڈ کپ کے لیے کمبینیشن تیار کر رہے ہیں، نوجوان پلیئرز کو آزمایا، فوری مثبت رد عمل نہیں ملتا، چیزیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، سارے فیصلے مشورے سے ہوئے۔ کپتان شاہین آفریدی کی پوسٹ میچ گفتگو، بولے بولنگ یونٹ اچھی پرفارمنس نہ دے سکا، امید ہے مستقبل میں چیزیں تبدیل ہوں گی۔ ٹیکسز کی وصولیوں میں کمی کی صورت میں ایف بی آر کا متبادل پلان سامنے آ گیا ہے۔ محصولات میں کمی کی صورت میں 216 ارب کے اضافی ٹیکسز لگانے کا منصوبہ۔ دستاویزات کے مطابق پلان کے تحت ہر ماہ 18 ارب کے اضافی ٹیکسز وصول ہوں گے۔ ٹیکس محصولات میں کمی کو ہنگامی اقدامات سے مکمل کیا جائے گا۔ پلان کے تحت مختلف اشیاء پر ٹیکسز بڑھائے جانے کی تجاویز ہیں۔ ٹیکسز کی وصولیوں میں کمی کی صورتحال میں ایف بی آر کا متبادل پلان سامنے آ گیا۔ محصولات میں کمی کی صورت میں 216 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز لگانے کا منصوبہ۔ دستاویزات کے مطابق پلان کے تحت ہر ماہ 18 ارب کے اضافی ٹیکسز وصول ہوں گے۔ ٹیکس محصولات میں کمی کو ہنگامی اقدامات پر مکمل کیا جائے گا۔ پلان کے تحت مختلف اشیاء پر ٹیکسز بڑھائے جانے کی تجاویز ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ محصولات میں کمی کی صورت میں 216 ارب کے اضافی ٹیکسز لگانے کا منصوبہ۔ دستاویزات کے مطابق پلان کے تحت ہر ماہ 18 ارب کے اضافی ٹیکسز وصول ہوں گے۔ ٹیکس محصولات میں کمی کو ہنگامی اقدامات سے مکمل کیا جائے گا۔ ٹیکسز کی وصولیوں میں کمی کی صورت میں ایف بی آر کا متبادل پلان تیار۔ محصولات میں کمی کی صورت میں 216 ارب کے اضافی ٹیکسز لگانے کا منصوبہ۔ دستاویزات کے مطابق پلان کے تحت ہر ماہ 18 ارب کے اضافی ٹیکسز وصول ہوں گے۔